حضرات ذکر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خوش قسمتی کہ ہم الحمدللہ سبھی کے سبھی جتنے بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں بلکہ اکثریت مسلمانوں کی دنیا کے اندر جتنی بھی ہے حضور بابا جان سے محبت کرتی ہے. ہم محبت والے بیٹھے ہیں یہاں پر بھی حضور کی غلام حضور بابا جی کی محبت لے کر سینے میں یہاں پر تشریف فرما ہے. آج ہماری یہ خوش قسمتی کہ بابا جان کے چمن کے مہکتے ہوئے پھول اور ہماری دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تنویر شہزاد صاحب رضوی باروی ہماری محفل میں تشریف فرما ہوئے. پہلے تو میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے ادارے کے اندر اپنی اس مسجد کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور محبت اور ذوق کے ساتھ آپ کو سننے کی تلقین کرتا ہوں. انتہائی محبت والے اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی محبت سینے میں رکھ کر عشق رکھ کر آپ کی جان پر نچھاور کرنے والا دل رکھ کر بیان کرتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. الحمدللہ ہمارے دوستوں نے میری تو ملاقات نہیں ہوئی بڑی محبت کے ساتھ یہ جو پیچھے دھرنے کے دن گزرے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون مولوی ہے کون علامہ ہے کون پیر ہے کون فقیر ہے. ہر ایک بندہ حضور کی محبت لے کر حضور کا پیار لے کر سینے میں گھوم رہا تھا اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں. اب آپ کے سامنے خطاب ذیشان کے لیے محبت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. حضرت علامہ مفتی محمد تنویر شہزاد صاحب رضوی باروی کو محبت سے نعرے کے ساتھ کوئی بندہ خاموش نہ رہے کوئی زبان گنگ نہ رہے. ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے رسول اللہ کی رسالت کا بیان کرنا ہے صحابہ کی محبت بیان کرنی ہے اہل بیت کی محبت کا بیان کرنا ہے. اس لیے نہ ہی کوئی میرا نام لے نہ کسی اور بندے کا نام لے. اللہ اس کے رسول کی محبت اور سینے میں رکھ کر اللہ اس کے رسول کی محبت کا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. شہزادے کربلا شاہ حسین زندہ باد باہ حسین زندہ باد شاہ حسین زندہ باد باہ حسین یا حسین یا حسین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا
وشفيعنا ومقوانا وملجانا وأعلانا وأولانا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وبشيرنا ونذيرنا وبشيرنا ونذيرنا وشاهدنا ومشهودنا ومقصودنا محمد شمس الضحى محمد بدر الدجى محمد صدر الأولى محمد نور الهدى محمد وعلى آله وأصحاب محمد وبارك وسلم وسل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبت من الأسباط صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا زبلت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله آقا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جوان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغان تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جل بریزی دعوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھنچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر پہ لاکھوں درود ان کی ہر خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام
پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ میرے واجب الاحترام مقتدر علماء کرام، سادات اعظام، دور دراز سے قرب و جوار سے تشریف لے کے آنے والے دوست احباب، تمام کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے سادات کرام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ادب سے معافی چاہتا ہوں کہ یہ مقام ان کا ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر یہاں بیٹھ گیا۔ سبق وہی ہے جو بابا جی ہمیں پڑھا کے گئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے ضرورت فی الحال کوئی اور سبق پڑھنے کی۔ بس میں اسی سبق میں سے تھوڑا سا آج پھر دہراؤں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی۔ ایکو تھوڑا سا کم کر دیں، آواز بھی تھوڑی کم کر دیں۔ نجران کے وفد کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف توجہ نہ کی تو باہر آئے تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے عرض کی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں خط لکھا، خود بلوایا، اب جب ہم حاضر ہوئے تو حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف توجہ ہی نہیں فرما رہے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا یہ جو تم نے ریشم کا لباس پہن رکھا ہے تمہیں نہیں پتہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ فرمایا پہلے یہ لباس چینج کرو، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب لباس چینج کر کے گئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال رکھ دیا، یا رسول اللہ اگر آپ اس سوال کا ہمیں جواب دے دیں تو ہم اسلام لائیں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا سوال ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ تو انہوں نے سوال کر دیا کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ کون ہے؟ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک نیچے فرمایا، رب تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا۔ فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو بتا دیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا محبوب ان کو بتا دو جس رب نے آدم کو بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اس رب کے لیے کیا مشکل تھا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا؟ جس رب نے بغیر ماں کے، فرمایا جب آدم کو ہم نے پیدا کیا تو نہ اس کی ماں تھی نہ اس کا باپ تھا، خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے بنا دیا، اور پھر فرمایا کن فیکون، ہمارے کن کہنے کی دیر تھی۔ آدم علیہ نبی جی علیہ السلام وجود میں آ گئے تو جب آدم کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس رب کے لیے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا کون سا مشکل کام؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرما دیا، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے پھر ہمیں جزیہ دیا کرو، پھر ٹیکس دیا کرو۔ وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جب حق تمہارے پاس آ گیا، جو ان کا سوال تھا ان کا جواب بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس پہنچ گیا، پھر بھی اگر یہ نہ مانے تو پھر ان کو فرما دو قل تعالوا
ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فرمایا محبوب پھر ان کو مباہلہ کی دعوت دو, ان کو کہو تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ, ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں, تم خود بھی اپنی جان پیش کرو, ہم بھی اپنی جان پیش کرتے ہیں. پھر رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں دعا, یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت فرما. پھر دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, پھر دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مباہلہ کی دعوت دی. جناب والا وہ انہوں نے کہا میں سوچنے کا موقع دیجئے گا, کل ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا عاقب. جب وہ دوسرے دن مشورہ کر کے آئے نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے, تو ان کا سردار عاقب نامی وہ سب سے آگے تھا, وہ سب سے آگے تھا. اس نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ میں جناب سیدنا امام علی مقام کو اٹھایا ہوا, ہاں جی, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ہاتھ کی انگلی جناب سیدنا امام حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ کو پکڑائی ہوئی ہے, اور دیکھا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں, اور ان کے پیچھے جو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. جب انہوں نے یہ چمکتے دمکتے چہرے, ہاں جی, نورانی چہرے دیکھے تو ان کا سردار کہنے لگا خدا کی قسم یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے, خدا کی قسم یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے. اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا, خدا کی قسم جن چہروں کو میں نے دیکھا, جو چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں, خدا کی قسم رب کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کریں یا اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے, تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو ٹالے گا نہیں, اس پہاڑ کو وہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. ہاں جی, فرمایا اگر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں یا اللہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھا کے فلاں جگہ پہ رکھ دے, تو رب تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا, رب تعالیٰ اس پہاڑ کو وہاں سے اٹھا کے اس جگہ پہ رکھ دے گا. ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا, پیچھے ہٹ گئے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذاب اہل نجران کے سر کے اوپر آ چکا تھا, عذاب اہل نجران کے سر کے اوپر آ چکا تھا. فرمایا اگر یہ مباہلہ کرتے ہمارے ساتھ تو پھر کیا ہوتا. فرمایا ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی, یہ خود بھی تباہ ہو جاتے, ان کے شہر بھی تباہ ہو جاتے, ان کے شہر کے ارد گرد جو جنگلات ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے, جنگلات کے اندر جو درخت ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے, ان درختوں پہ بیٹھنے والے پرندے بھی تباہ ہو جاتے اگر یہ رسول اللہ کی اہل بیت کے ساتھ مباہلہ کرتے. سمجھ آیا؟ یعنی یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہل بیت. اور اس آیت کریمہ کا شان نزول جو میں نے پڑھا, اس اہل بیت کے چمکتے دمکتے ستارے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے ذکر کی آج یہ محفل ہے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو جان ہند ابن ابی حالہ, ان سے میں نے سوال کر لیا. یہ وہ صحابی ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت بیان کیا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح تھا, جو ان سے جناب سیدنا امام حسن مجتبی نے سوال کر لیا, حضرت ہمیں بھی بتائیں نا ہمارے نانا جان کا چہرہ کس طرح تھا, ہمارے نانا جان کا سینہ کس طرح تھا, ہمارے نانا جان کا رخسار کس طرح تھے, ہمارے نانا جان کی آنکھیں کس طرح تھی, ہمارے نانا جان کے ابرو کس طرح تھے, ہمارے نانا جان کے واللیل اذا سجا والی زلفیں کیسی تھیں, ہمارے نانا جان کے کندھے مبارک کیسے تھے, ہمارے نانا جان کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ کیسے تھے, ہمارے نانا جان کی رفتار کیسے تھی, ہمارے نانا جان کی گفتار کیسی تھی, ہمارے نانا جان کے قدمین شریفین طیبین طاہرین کیسے تھے, ہمارے نانا جان چلتے کیسے تھے, ہمیں بھی بتائے نا. تو ان کو ان کے مامو جان ہند بنت ابی حالہ نے ان کو بتا دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف مبارکہ یہ تھے. جب ان کو بتا دیا تو انہوں نے وہ اوصاف چھپا کے رکھے. وقت آیا تو میں حضرت امام علی مقام اپنے چھوٹے بھائی کو کہوں گا کہ جانتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح تھا, اوصاف ان سے پوچھ لیے, اپنے پاس چھپا لیے اس وقت کے لیے کہ جب وقت آئے گا تو میں اپنے بھائی سے پوچھوں گا تمہیں پتہ ہے ہمارے نانا جان چلتے کس طرح تھے, تمہیں پتہ ہے ہمارے نانا جان مسکراتے کس طرح تھے, تمہیں پتہ ہے ہمارے نانا جان لب کشائی کس طرح فرماتے تھے, ہمارے نانا جان اپنے غلاموں کو ملتے کس طرح تھے, تمہیں پتہ ہے. وقت آیا تو پوچھوں گا. آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وقت آیا, میں نے امام علی مقام سے پوچھ لیا, میں نے امام علی مقام سے پوچھ لیا. آپ فرماتے ہیں انی وجدت قد سبقت الیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو اوصاف میں نے اپنے ماموں سے پوچھے تھے مجھ سے حضرت امام علی مقام نے پہلے ہی پوچھ لیے تھے. مجھ سے پہلے امام علی مقام نے جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ اپنے والد سے وہ اوصاف پوچھ لیے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چال مبارک کیسے تھی. آقا علیہ السلام سے انہوں نے 3 سوال کیے جناب. پہلا سوال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر مبارک گھر میں کس طرح جاتے تھے. آقا علیہ السلام کے گھر جانے کے معمولات کس طرح تھے. جناب سیدنا علی اور مرتضیٰ سنیں جی شان اہل بیت اور ذکر امام علی مقام. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سے امام علی مقام نے جو پہلا سوال کیا حضرت یہ بتائیں ہمارے نانا جان جب گھر میں تشریف لے جاتے تو ان کے معمولات کیا تھے. آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لے جاتے تو ان کے معمولات کیا تھے. امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آقا علیہ السلام جب گھر میں تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام نے اپنے سارے وقت کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے گھر کا جو وقت تھا اس کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. جب گھر تشریف لے آتے تو جزءاً للہ تعالی ایک حصہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے خاص کر دیا ہوگا تھا. اس میں رب تعالی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ اللہ رب العزت کے لیے خاص کیا ہوا تھا اور دوسرا جزءاً لأہلہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حصہ اپنے وقت کا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوا تھا. گھر والوں سے پوچھتے کون آیا تھا کون گیا تھا, ہاں جی مہمانوں کی خبر گیری کرتے. اور تیسرا حصہ جزءاً لنفسہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. تیسرا حصہ اوقات میں سے تیسرا وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. اور آپ فرماتے ہیں ثم جزا جزہ بینہ و بین الناس. سنیں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی. ہاں جی واہ کیا شجود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت اپنے لیے رکھا ہوا تھا جناب سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کو ان کے والد جناب سیدنا شیر خدا نے فرمایا پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت بھی ثم جزا جزہ بینہ و بین الناس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی وقت بھی اپنی امت پہ اوپر قربان کر دیا. ایسے نہیں ایسے لبیک نا. میں پوری تقریر میں آپ کو ایک مرتبہ کہوں نا سبحان اللہ کہنا کیا مولوی صاحب ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے گئے لیکن ہم بابا جی کے خادم ہیں. ہاں جی بابا جی نے الحمدللہ ایک منٹ جی پھر راج کے نعرے لایا نے. بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو تو ماشاءاللہ کیا بات ہے ہزاروں لوگوں نے بابا جی کی وجہ سے داڑیاں رکھ لی ہے حرام کام چھوڑ دیے ہیں. آپ کو تو ویسے ہی سیدھا کیا لیکن ہم مولویوں کو بھی کان سے پکڑ کے سیدھا کیا ہے بابا جی نے. سمجھ آیا یا نہیں آیا. ہاں یہاں سے پکڑ کے بابا جی نے سیدھا کیا ہے. نہیں دین اس طرح بیان نہیں کرنا دین اس طرح بیان کرنا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا. اور بابا جی جو جذبہ دے کے گئے حضرت بتا رہے تھے کہ فیض آباد میں الحمدللہ ہم نے دیکھا فیض آباد میں اس شاہ کے مصطفیٰ کا جو جذبہ تھا. سریکی میں بیان کر دوں کیا تھا. ہاں جی اس شاہ کے مصطفیٰ کا جو جذبہ تھا شعر کہتا ہے ساکو عام نہ سمجھی اساں عام نسے نہ عام سمجھ. اساں عام نسے بابا جی جو جذبہ دے کے گئے اپنے شعروں کو اساں عام نسے نہ عام سمجھ لبیک اکھیسو روک لکھا. ہاں جی اساں عام نسے نہ عام سمجھ لبیک اکھیسو روک لکھا. ساکو فیر دیا دھمکیاں نہ دے تو ساکو فیر دیا دھمکیاں نہ دے تو تیرے فیر جھلے سو روک لکھا. ہاں جی ساڑھے دین تے حرف نہ دے سکسے. بابا جی جو ہمیں مشن دے کے گئے ساڑھے دین تے حرف نہ دے سکسے ای پہرا دے سو روک لسا. ساڑھا جذبہ رضوی وانگ ہی بھی میدان سجے سو روک لکھا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. سمجھ آیا یا نہیں آیا. ہاں جی سڑا جذبہ رضوی وانگی ہوئی میدان سجیسوں روک لکھا. انشاءاللہ بابا جی قبلہ رحمت میں اس موضوع کی طرف آ رہا تھا لیکن آپ نے پہلے اس طرف آنے پہ مجبور کر دیا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا. بابا جی کا تعارف ہے یا کروا دوں. پاکستان اٹک دی دھرتی تے سنو جی شہر کہتا ہے پاکستان اٹک دی دھرتی تے ایک واقعی بشر دلے رہا.
ہاں دل دی دھڑکن مومنہ لئی اتے منافقہ کان انہیر ہا پہرے دار نموس رسالت دا نالے رکھدا جرت بھی ڈھیر ہا ہوندہ راسی ذکر ہون معاشر تئیں سڑا بابا رضوی شیر ہا. ہاں جی اور بابا خادم خورد جئی ہومنی. خورد کہتے ہیں جنت کو. بابا خادم خورد جئی ہومنی دل موج دا مارا نہیں بھولدا. ہاں جی بابا خادم خورد جئی ہومنی. لوگ کہتے ہیں بابا جی کو ایجنسیوں نے تیار کیا. میں نے کہا خدا کا واسطہ بابا جی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. ہاں جی دو چار ایک اور بھی ہمیں تیار کر کے دو نا. بابا جی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. بابا خادم خورد جئی ہومنی دل موج دا مارا نہیں بھولدا اتے پیڑ وچ آ کے دشمن کو جویں تین للکارے نہیں بھولدا. پیڑ وچ آ کے دشمن کو جویں تین للکارے نہیں بھولدا. این کمر نموس رسالت تے شیر دا پہرا نہیں بھولدا. سنیا کو تیڑا حشر تہیں لبیک دا نعرہ نہیں بھولدا. ہاں جی اور بابا جی جو ہمیں پیغام دے کے گئے وہ یہ ہے کہ تو وقت دا علم الدین ہوئے. ضرورت ہے نا آج پھر علم الدین کی. تو علم دین بابا جی فرماتے تھے قبر سے اٹھ کے واپس نہیں آئے گا. اب ہمیں علم الدین بننا پڑے گا جناب. بابا جی فرماتے ہیں تو وقت دا علم الدین ہوئے. ہاں جی تو وقت دا علم الدین ہو. علم الدین سمجھتے ہو نا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہاں جی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس نے گستاخ رسول کو وصل جہنم کیا تھا. آج آپ کو پتہ ہے نا پھر علم الدین کی ضرورت ہے. پھر علم الدین کی ضرورت ہے. جہاں جگہ جگہ پہ گستاخیاں ہو رہی ہیں لیکن الحمدللہ بابا جی جو ہمیں سبق پڑھا کے گئے ہم نہیں بھولے الحمدللہ. ہاں جی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے میدان میں آنے کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ صحابہ والے بیت کے بارے میں کوئی گستاخی کرے. آقا نبی جی علیہ السلام کی ناموس کے لیے کوئی گستاخی کرے. یہ گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہاں جی وہ سبق کس نے سکھایا؟ وہ بابا جی نے سکھایا. ہاں جی فیض آباد کے جب ہر طرف سے جناب حملے ہی حملے. ہاں جی شیل کے بجھاڑ میں بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا. ہمارے بابا جی یہ سبق دے کے گئے مانا تو صرف رسول اللہ کی ذات کو مانا اور جانا تو صرف رسول اللہ کی ذات کو جانا. ہماری آنکھیں بابا جی پہ بند ہیں الحمدللہ. اور ساتھ بھائی نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہماری تحقیق بھی بابا جی ہے, ہماری تصنیف بھی بابا جی ہیں, ہمارے نظریات بھی بابا جی ہیں, ہمارے افکار بھی بابا جی ہیں. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہمارے عقائد بھی بابا جی ہیں. اور یہ کوئی مت سمجھے ہمارے پیر بھی بابا جی ہیں, ہمارے رہنما بھی بابا جی ہیں. ہاں جی تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے. تو وقت دا علم الدین ہوئے تیرا ہر گستاخ کو ڈر ہوئے. منہ کھولے نہ گستاخ کوئی, منہ کھولے نہ گستاخ کوئی. تیرا گھر گستاخ کو ڈر ہوئے. اکو مارے پورنم جگ دیکھے بھامے ہوں ملعون تا گھر ہوئے. گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے وقت دا گورنر ہوئے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ گستاخ دا قتل ضروری ہے بھامے وقت دا گورنر ہوئے. بابا جی ہمیں یہ سبق پڑھا کے گئے ہیں. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی وقت بھی امام علی مقام فرماتے ہیں حضور نے اپنا ذاتی وقت بھی اپنی امت کو دے دیا. آج اس امت نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کی. آقا نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے. آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو الحمدللہ شیر ہے نا جی. رسول اللہ کے خاکے بنائے گئے. آقا نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی گستاخیاں کی گئیں. دور نہ جائیں اسی محرم الحرام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خاکے بنائے گئے. ہمارے ملک کے پاکستان میں جناب والا امام علی مقام کا سر بنایا گیا, پھر اس کو نیزے کے اوپر لٹکایا گیا. بتاؤ سنیو تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اور دین کے نام پہ کھانے والے مولویوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ اور اگر تحریک لبیک باہر نکلتی ہے تو تم سب کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں تحریک لبیک کے لیے کہ یہ مولوی پیسہ لے کے باہر آئے ہیں. ہاں یہ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیے گا ایک بار قبر میں رسول اللہ کے سامنے پیش ضرور ہونا ہے. ہاں جی اور بابا جی فرماتے تھے وہاں رسول اللہ کے سوا کوئی نہیں آئے گا. پھر کس منہ سے مصطفیٰ کے وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کی عزت کے لیے باہر نکلے تھے,
آپ کی ناموس کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور آپ کی اہل بیت کے لیے باہر نکلے تھے اور ہم صرف بک بک کرنے کے لیے باہر رہ گئے تھے. ہاں نہیں، اگر ان کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتے تو اندر بیٹھ کے ان کی حمایت کا اعلان کرو. ہاں جی ہاں، یا پھر گونگے شیطان تو نہ بنو جناب، ہمارے خلاف بک بک تو نہ کرو نا. لیکن یہ یاد رکھنا جب تمہاری باری آئی تو میں کہتا رہتا ہوں لبیک والوں کا کرنٹ پھر امریکہ تک جاتا ہے. ہاں پاکستان تک رکتا نہیں ہے. لبیک والوں کا کرنٹ یوتھیوں کے گھروں سے ہو کر امریکہ تک جاتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. ہاں الحمدللہ. بہرحال امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں آقا علیہ السلام اپنا قیمتی وقت، اپنی آقا علیہ نبی جی علیہ السلام اپنا قیمتی وقت اپنی امت کو عطا فرماتے. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے جو بڑے بڑے اصحاب تھے، حضور کے معزز اصحاب، حضور کے سارے اصحاب معزز ہیں جناب، لیکن جو مقتدر صحابہ کرام تھے حضور ان کو بلاتے اور ان کے ذمہ لگاتے. فرماتے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو مجھ تک اپنی مراد نہیں پہنچا سکتا تم نے ان کی باتیں میرے تک پہنچانی ہے اور میری باتیں ان تک پہنچانی ہے. کوئی اپنی حاجت میرے تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا تو تم نے ان کی حاجت میرے تک ضرور پہنچانی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی شخص کی بادشاہ تک فریاد پہنچائے گا، حاجت پہنچائے گا جہاں تک وہ شخص خود نہیں پہنچا سکتا، تو فرمایا پہنچانے والے کے لیے فرمایا دن قیامت کے جب سب کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، سب کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، فرمایا اس وقت اللہ رب العزت اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ثبت اللہ یوم القیامت قدمئی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جو شخص کسی شخص کی بادشاہ تک فریاد پہنچائے جو ڈائریکٹ خود بادشاہ تک فریاد نہ پہنچا سکتا ہو. اور آقا علیہ السلام پھر ہم نے امت کے مسائل سنتے. اور پھر حضرت امام علی مقام نے سوال کیا حضرت جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے آتے تو پھر آپ کے معمول کیا تھے؟ آقا علیہ السلام جب گھر سے باہر تشریف لے آتے تو پھر آپ کے معمول کیا تھے؟ جناب سیدنا امام علی مقام کو ان کے والد جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا جب آقا علیہ نبی جی علیہ السلام باہر تشریف لے آتے تو آقا علیہ السلام محتاط گفتگو فرمایا کرتے تھے. آقا علیہ السلام محتاط گفتگو فرمایا کرتے تھے. اور آقا علیہ نبی جی علیہ السلام طویل السکت بہت زیادہ دیر تک خاموش رہتے. اتنا خاموش رہتے صحابہ کرام ڈرنے لگ جاتے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیوں نہیں فرما رہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک کوئی حاجت پیش نہ آتی. جب حاجت پیش آتی تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے. اور پھر انہوں نے سوال کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے؟ تو ان کے والد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا آقا علیہ السلام جب مجلس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ ملتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جاتے. یہ تو پھر الگ بات ہے نا، پھر سٹیج بھی وہی بن جاتا تھا جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، پھر مرکز بھی وہی بن جاتا تھا جہاں آقا علیہ السلام بیٹھے ہوتے. لیکن جہاں جگہ ملتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما ہوتے. لوگوں کو پھلانگ کے آگے آنے کی کوشش نہ کرتے. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مسائل حل کرتے. آقا علیہ نبی جی علیہ السلام آپ کی زندگی مبارک ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر معاملات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. آقا علیہ السلام کو اپنے ہر غلام کی خبر ہوتی، میرے غلام کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. اور حضور نے صحابہ کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی. ہر صحابی جو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جا کے کلام نہیں کر سکتا تھا. حضور کا جلال ہی اتنا تھا، حضور کی ہیبت ہی اتنی تھی، ہر بندہ جا کے رسول اللہ سے بات نہیں کر سکتا تھا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک دن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے لگا، اپنی امی سے اجازت لی کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے دعا کرواؤں اپنی مغفرت کی اور آپ کی مغفرت کی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر میں رسول اللہ کے پیچھے چلا گیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی رسول اللہ کے پیچھے. فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں بیٹھ گیا، جناب والا طاقت نہ ہوئی میں مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسے بات کروں. ہر شخص کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، ہر شخص یہ مجال نہیں رکھتا تھا رسول اللہ کے سامنے بات کرے. کہتے ہیں میں مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے بات کرنے پر قادر نہ ہوا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا. پھر رسول اللہ تشریف لائے، عشاء کی نماز پڑھائی، میں پھر بھی بیٹھ گیا. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد جب رسول اللہ واپس تشریف لے جانے لگے نا گھر کی طرف تو میں ان کے پیچھے چل پڑا، آقا علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا. کہتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آہٹ کی آواز سنی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ہو. حضور نے فرمایا حذیفہ ہو. عرض کرتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ حذیفہ ہو. حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک. حضور نے فرمایا حذیفہ کیا کام ہے، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. یہ حاجت لے کے گئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی سوال نہیں کیا، ابھی دعا کے لیے کہا نہیں،
کہ یا رسول اللہ میرے لیے اور میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہاں جی حضرت حذیفہ بن یمان کہتے تو ہوں گے سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں کیا؟ کچھ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ. اور جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر، ہوش میں آ. ابھی حضرت حذیفہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش ہی نہیں کی، پہلے ہی حاجت قبول ہو گئی. دعا کے لیے گئے ہوئے تھے، یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. حضور نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولیمک. فرمایا حذیفہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے. سمجھ آج یہ حاجت پیش ہی نہیں کی، جناب والا حاجت پہلے ہی قبول ہو گئی. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں پھر میں کیا عرض کرتا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیوں آیا تھا؟ حاجت تو وہی تھی جو قبول ہو گئی، کیا عرض کرتا رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کیوں آیا تھا؟ فرماتے ہیں میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا. فرماتے ہیں حذیفہ یہ فرشتہ، ان ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے جناب. رسول اللہ نے فرمایا یہ فرشتہ حذیفہ، یہ فرشتہ. حضرت حذیفہ کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے. ہاں جی حضور نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ میری بارگاہ میں آیا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نازل نہیں ہوا، کبھی بھی اس سے پہلے یہ زمین پر نازل نہیں ہوا. یہ اہل بیت، میں حضرت حذیفہ بن یمان کی بات کیوں کرنے لگا ہوں؟ ان کی بات آ گئی. ایک تو ہماری آج کا موضوع ذکر اہل بیت ہے. ہاں جی انہوں نے پھر یہاں بیٹھ کے حضرت حذیفہ نے یہ حدیث مبارکہ مروی کی جو اہل بیت کی شان میں ہم تک پہنچی ہے. سمجھ آیا یا نہیں؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پر نازل نہیں ہوا. آج اس نے رب کی بارگاہ میں التجا کی ہے، یا اللہ مجھے زمین پر جانے دے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. یا اللہ آج مجھے زمین پر جانے دے، تیرے حبیب کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں او جی سلام نہ صلاۃ و سلام کہاں لکھا ہے؟ اذان سے پہلے پڑھنا چاہیے؟ نہیں جی بعد میں پڑھنا چاہیے. میں نے کہا فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے، یہ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا. ہاں جی پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، یہ بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ فرشتے نے کھڑے ہو کر پڑھا یا بیٹھ کر پڑھا. ہاں یہ بات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، رب کی بارگاہ سے اجازت لے کے. کس لیے آیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی بارگاہ سے اجازت لے کے آیا ہے، میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرنے آیا ہے. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ اس نے مجھے آ کے خوشخبری دی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حضرت سیدہ طیبہ پاک جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس نے آ کے خوشخبری دی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اس نے آ کے بتایا ہے کہ آپ کے دونوں نواسے جناب امام حسن مجتبی بھی اور جناب سیدنا امام علی مقام بھی دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ ہاں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی صحابہ کی، جو مجھ تک ڈائریکٹ اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، تم نے میری بات ان کی بات مجھ تک پہنچانی ہے. یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے سب سے بڑے رہنما. ہاں جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. ہر معاملے میں آج کے حکمرانوں کو چاہیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے نا، آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھے نا. حضور جس طرح حضور اپنی زندگی گزار کے گئے، پھر صحابہ نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ قدم با قدم حضور کی طرح زندگی گزاری جائے. جو مصطفیٰ کی آج آپ کے پاس پتہ ہے نا، موجود ہے نا حضور کی شریعت. آپ کو پتہ ہے نا پانی پینے کی کتنی سنتے ہیں؟ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی پینے کی کتنی سنتے ہیں؟ 6 سنتے ہیں پانی پینے. ہاں جی حضور نے دائیں ہاتھ سے پکڑا، ہاں جی بیٹھا، پھر پانی بیٹھے حضور تشریف فرما ہوئے، پانی کو دیکھا، پھر بسم اللہ پڑھا، پھر 3 سانسوں سے پیا، پھر آخر میں الحمدللہ پڑھا. یہ ساری سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں یا نہیں موجود؟ دیکھو صحابہ کرام نے کیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توجہ سے دیکھا. آقا علیہ السلام پانی پیتے کیسے ہیں، آقا علیہ السلام بیٹھتے کیسے ہیں جناب.
پانی پینے کی بھی 6 سنتیں صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں. اور صحابہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی چیز ہاتھ لگ جاتی. علامہ ابن سیرین سے مکالمہ ہوا نا ایک تابعی سے, تو علامہ ابن سیرین نے ان سے پوچھ لیا, آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے پاس ما عندہ کا کتنی جائیداد ہے, کتنی پراپرٹی ہے آپ کے پاس. علامہ ابن سیرین سے سوال ہوا کہ حضرت آپ کے پاس کتنی پراپرٹی ہے, کتنی جائیداد ہے. آپ نے فرمایا جو جائیداد رب نے مجھے عطا فرمائی, 7 آسمان 7 زمینیں ترازو اور میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, اور جو خزانہ میرے پاس ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا خزانہ بھاری ہوگا. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو اور میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, اور جو خزانہ میرے پاس ہے فرمایا وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو جو خزانہ میرے پاس ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا, 7 آسمان اور 7 زمینوں کا وزن کم ہوگا. انہوں نے سوال کیا حضرت وہ کیا چیز ہے, حضرت وہ ہے کیا چیز جس کا وزن 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بھی زیادہ ہے؟ تو علامہ ابن سیرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اندی شعرا من شعرات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ عرض کرتے ہیں میرے پاس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف انبیاء کے بالوں میں سے ایک بال ہے. جس صحابی کے پاس ایک بال آ جاتا وہ کہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت میرے پاس آ گئی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گفتار کو ہاتھوں سے جانے دیتے. آقا علیہ السلام نے جو کچھ بھی لب کشائی فرمائی 1450 سال بعد ہمارے پاس موجود ہے. یہ صحابہ کرام کی کوششیں ہیں جناب, صحابہ کرام کی محنتیں ہیں. آج کے بعد یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ہے. بابا جی فرماتے تھے صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کسی کی کوئی بک بک نہیں سننی. یہ بابا جی کے جملے تھے, صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کسی کی کوئی بک بک نہیں سننی. یاد رکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلے فرما کے گئے ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے اور میری اہل بیت کشتی کی مثل ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا پرانے زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے سمندری, ان کو کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ستاروں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی. ستاروں کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی, کشتوں کی بھی ضرورت ہوتی. جو کشتی پر سوار ہو جاتا ستاروں سے مدد نہ لیتا وہ بھی گمراہ ہو جاتا, اور جو ستاروں کو دیکھتا رہتا کشتی پہ سوار نہ ہوتا ایسے سمندر میں گھس جاتا تو وہ بھی ہلاک ہو جاتا. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہے, میری اہل بیت کشتی کی مثل ہے. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھو گے پھر تمہاری کامیابی ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی بوجھ سینے میں آ گیا تو پھر دنیا میں بھی اللہ تمہیں ذلیل کرے گا, آخرت میں بھی رب تعالیٰ تمہیں ذلیل کرے گا. اور بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ آپ کے سامنے ہو رہے ہیں صحابہ و اہل بیت کے گستاخ. یہ ہے اہل بیت کی شان جو میں بیان کر رہا ہوں. بابا جی فرماتے تھے ہم وہ نہیں کہہ سکتے تھے, بابا جی تو اتنا بڑا اعلان فرماتے تھے. میں آپ کے سامنے آج پہلی مرتبہ محفل میں بابا جی کی بات کرنے لگا ہوں. بابا جی فرماتے تھے دین یہ ہے جو خادم رضوی بیان کرتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے, پورے علماء کو چیلنج ہے. بابا جی فرماتے تھے دین یہ ہے جو خادم رضوی بیان کرتا ہے. ہاں جی, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اہل بیت کی شان بھی بیان کرو تو بابا جی فرماتے ہیں اس طرح بیان کرو کہ بڈھے بھی نوجوان ہو جائیں. کہ امام علی مقام جناب والا 20,000 کے لشکر نال سامنے کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا اوے یزیدیو تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا قال علی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. امام علی مقام نے اپنی پہچان بھی کروائی اور قیامت تک کے لیے ناسبیوں کا, رافضیوں کا, خارجیوں کا, بد مذہب اور بد عقیدوں لوگوں کا منہ بھی توڑ کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا رسول اللہ نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا حسین تم بھی تیرا بھائی بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہو. وقرۃ عین اہل سنہ. فرمایا تم دونوں میرے شہزادے صرف اور صرف اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. ہاں جی, یہ قیامت تک کے لیے امام علی مقام نے ہر بد مذہب کا منہ توڑ کر رکھ دیا. ہاں جی, امام علی مقام کن کے ہیں جناب؟ صرف سنیوں کے. امام علی مقام نے کربلا میں جا کے خود فیصلہ فرما دیا. فرمایا قرۃ عین اہل سنہ. فرمایا ہم جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں, اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. سمجھ آیا یا نہیں؟ ہاں جی, جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے اور لوریاں دے کے جن کو نوری سلاتے رہے, جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ بس دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ و اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقا اعلیٰ نبی جینا علیہ السلام کے صحاب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی غیرت نصیب فرمائے. امام علی مقام جب ہو رہا آیا نا مقام بیدا پہ, ہو رہا آ گیا, اس نے آپ کو روک لیا. امام علی مقام نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین کٹ سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا.
یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام جناب والا کربلا میں گئے تو بادشاہت کے لیے. علامہ اقبال فرماتے ہیں مدعی سلطنت بودے اگر خود نہ کرتے باچنی سامان سفر. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر سلطنت کے لیے گئے ہوتے تو جنگوں میں کوئی بھی اپنے دودھ پیتے بچے نہیں لے کے جاتا. جنگوں میں کوئی بھی اپنے دودھ پیتے بچے نہیں لے کے جاتا. امام علی مقام کو سب پتہ تھا کیا ہونا ہے, لیکن امام علی مقام پھر گئے کیوں؟ تا قیامت قطع استبداد کر اور موج خون او چمن آباد کر. امام علی مقام اس لیے گئے تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بتا دیا جائے یزیدی لاکھوں بھی ہوں تو حسینی ایک ہی کافی ہوتا ہے. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ امام علی مقام یہ بتانے کے لیے گئے تا قیامت قطع استبداد کر. امام علی مقام کربلا میں گئے اس لیے کہ یزید کا پنجہ توڑا جائے اور قیامت تک کے لیے ہر ظالم کا پنجہ توڑ کے بتا دیا جائے کہ حضور کا خون اکیلا ہی ہو تو بھی ہزاروں یزیدیوں کو کافی ہوتا ہے. اور خون موجو چمن آباد کر. اور امام علی مقام گئے کیوں کربلا میں؟ اس وجہ سے گئے کہ حضور کے دین کو کسی خون کی ضرورت پڑ گئی تھی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین کو پاکیزہ خون کی ضرورت پڑ گئی تھی. امام علی مقام نے اپنا پاکیزہ خون دے کے دین اسلام کو اس طرح بلند کر دیا کہ قیامت تک کے لیے اب یہ دین اسلام ہمارے ہاتھوں سے جانے والا نہیں ہے. دین اسلام کو لیکن یہ یاد رکھنا ہر دور میں بابا جی فرماتے تھے اہل بیت اسلام. یہ مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان, آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا بابا جی کے حوالے سے, میں وہ آپ کو سنا کے بس اجازت چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کربلا کے تاجر اور خون حسین کے سوداگر تو بہت دیکھے ہیں, لیکن اپنی کربلا برپا کرنے والا ایک ہی خادم حسین دیکھا ہے. خون باغ, ہاں جی, کربلا کے تاجر اور خون حسین کے سوداگر بہت دیکھے ہیں, لیکن اپنی کربلا آج دیکھا ہے نا لوگ امام علی مقام کا ذکر سنا کے جناب لوگوں کو رلا کے خود رو کے جناب ان کو مظلوم ثابت کر کے مجبور ثابت کر کے. بابا جی ہمیں بتا کے گئے اہل بیت مجبور نہیں تھے, بس قوت ہونیاں زور نہیں لایا. ہاں جی, بیٹھے من رضائی دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنیندے سائی. ان کو پتہ تھا اسی میں رب کی رضا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں, اس وجہ سے قوت ہونیاں بھی زور نہیں لایا. باقی وہ مجبور نہیں تھے. آج لوگ اہل بیت کا ذکر صرف اس وجہ سے کرتے ہیں ان کی جناب والا مجبور ان کو ثابت کر کے, وہ جو مجبور تھے کچھ کر نہیں سکتے تھے لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اس طریقے سے اہل بیت کا ذکر کرنا حرام ہے. لوگوں کو رلانا کے لیے, غم تازہ کرنے کے لیے اور ان کو مجبور ثابت کرنے کے لیے اہل بیت کا ذکر کرنا حرام ہے. اہل بیت کا ذکر اس طرح کریں کہ بوڑھے بھی نوجوان ہو جائیں. ہاں جی, بوڑھے بھی نوجوان ہو جائیں. ہاں جی, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. دعا کرتے ہیں رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہی میرے چند جملے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اگر دوران گفتگو کوئی کمی لغزش یا سبقت لسانی ہو گئی تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے معاف فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.